مومن بندے پر اپنی زندگی کا آغاز شک سے نہیں فرماتا. کس سے نہیں فرماتا؟ شک سے نہیں فرماتا. وہ اعتبار سے زندگی کا آغاز کرتا ہے. لوگوں کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں, تیسرا کوئی نہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے مل کر شک پر آغاز کریں, اور وہ شک ہوتا ہے یہ چور بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, یہ فراڈی بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے شک سے آغاز کیا اور آپ اس کو پرکھتے رہیں until he is proven he is right person. جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ رائٹ پرسن ہے, آپ اس پہ شک کرتے رہیں. ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بندے پر اعتبار کر کے کام شروع کریں, الا یہ کہ وہ خود اپنی بات سے, اپنی عادت سے, اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ اس اعتبار کے قابل نہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اعتبار سے شروع کرو. یہ جو بدگمانی ہے قرآن مجید نے اس سے منع کیا. ولا تجسسوا, حضور کی حدیث ہے ظن المؤمنین خیرا, مومن پر اچھا گمان کرو. ہمارے یہاں کہ یہ بیماری پھیل گئی ہے کہ ہم نے بدگمانی سے اپنے تعلقات کا آغاز کرنا ہوتا ہے, نتیجتاً زندگی گزر جاتی ہے. وہ بندہ ہمارے آگے کوئی کھورا بندہ, کوئی کھرا بندہ ہمیں دنیا میں نظر ہی نہیں آتا. جس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کھوٹا ہے, یہ بھی کھوٹا ہے, یہ بھی کھوٹا ہے, یہ بھی بیکار ہے, یہ بھی ایسے ہے. اللہ کے بندے, ساری دنیا خراب نہیں ہے. اپنے چشمے کا رنگ اور اپنے چشمے کا نمبر بدل لے, دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں. اور تم نے جس نظر اور جس چشمے کو لگایا اس میں تو کوئی تمہیں اس معیار پر اترتا ہوا ملے گا ہی نہیں. تو یہ تو قرآنی اسلوب کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے. لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اعتبار سے شروع کرو, ٹرسٹ سے شروع کرو, اچھے گمان سے شروع کرو, الا یہ کہ وہ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے ثابت کرے کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں, وہ ٹرسٹ کے قابل نہیں. پہلی چیز یہ دل سے نکلتی. جو میں نے کہا نا کہ زبان اچھی تب ہوگی جب دل اچھا ہوگا. یہ ہم چونکہ حضور غوث پاک کی بات کرتے ہیں تو یہ صوفیوں کی باتیں یہی ہوتی ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تصوف کس کا نام ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کسی مزار پہ سرکس لگانے کا نام ہے, یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہاں پر لانچ گانے اور جو فواحش و منکرات ہوتے ہیں اس کا نام ہے. ہم کہتے ہیں اس کا نہ روحانیت سے کوئی علاقہ ہے, نہ تصوف سے, نہ اس صاحب مزار سے جو وہاں محو استراحت ہے. یہ مجھے آج بہت پرانی بات یاد ہے کہ جب داتا صاحب کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہی داتا صاحب ہیں, یہی ان کی تعلیمات ہیں. اب ظاہر ہے داتا دربار جائیں, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, آپ ہر کسی کو روک تو نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ داتا صاحب کی تعلیمات ہیں. میں نے کہا نہیں, جو صاحب مزار ہے اس کی حقیقت کو جاننا ہو تو اس کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کر دیکھو کہ وہ کیسا انسان بنانا چاہتا تھا. یہ جو رقص و سرود ہو چکا, یہ جو ناچ گانا ہو چکا, یہ صاحب مزار نہیں, یہ ہوا و ہوس کے پجاریوں نے اپنا کاروبار اوپر سجا دیا ہے. صاحب مزار اس سے پاک ہے. تو صوفیہ کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں, اپنے دل کو درست کریں. وہ جو بابے بھلے نے کیا کہا کہ اڑدیاں پھڑدا ہے کدے اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں. یعنی ساری دنیا کو ہم اینالائز کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, لگے رہتے ہیں, لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے. اللہ کے بندے ساری دنیا کو چھوڑ, اپنی نبیڑ, اپنی فکر کر. تو کیا ہے, اپنی فکر کرو. اس نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے, تم نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. اپنے اعمال کو دیکھو, اپنے احوال کو دیکھو, اپنی زبان کو دیکھو, اپنی سوچ کو دیکھو, اپنے دل کو دیکھو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو. اگر تمہارے اپنے دل میں ہی کھوٹ ہے تو لوگوں کو دیکھتے دیکھتے تمہیں کبھی اپنی اصلاح کا موقع نہ ملے گا. اس لیے جو نیک صحبتیں اختیار کرتے ہیں وہ نیک صحبت والی, ہم کیوں کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو, یہ کیوں کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو؟ اس لیے کہ اچھے بزرگ کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر کے کہے گا اپنے دل کو دیکھو. اس کا پہلا سبق یہ ہوگا حاسبو قبل ان تحاسبو. چھوڑ دنیا کی باتیں, تو اپنے احوال کو دیکھ, اپنی نیت کو دیکھ, اپنے ارادے کو دیکھ.
لوگوں کے بارے میں اپنی سوچ کو دیکھ. تو جو صبح شام ساری دنیا کو سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ، تو کس مقام پر کھڑا ہے. اور یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو. اس وقت سے پہلے جب کوئی تیرے دفتر کھول کر تجھ سے پوچھے گا، اس سے پہلے اپنا انالائز خود کیوں نہیں کر لیتے. نیک لوگ آپ کو اپنے نفس سے سفر شروع کرائیں گے، اور گمراہ اور دنیا دار شخص آپ کو دنیا سے شروع کرائے گا. یہ بھی چنگا نہیں، یہ بھی چنگا نہیں، ہر پاسے چوری ہے، ہر پاسے اے وے، ہر پاسے وے. جب بھی اسے سنو، اس سے کوئی غیبت ہی سنو گے، اس سے کسی کی برائی سنو گے، اس سے کسی کے بارے میں بد کلامی سنو گے. یہ پہچان ہے کہ تم رونگ جگہ بیٹھے ہوئے. جس مجلس میں، جس صحبت میں، جس دوستی میں صبح و شام لوگوں کی باتیں ہوتی ہوں، سمجھ جاؤ کہ تم رونگ جگہ بیٹھے ہو. جس جگہ تمہیں اپنی اصلاح کی اور پہلے اپنی فکر کی بات ہوتی ہو، یقین کر لو کہ یہ درست جگہ ہے. چونکہ سفر میرے مصطفیٰ کا اور اولیاء کا، صلحاء کا یہی تھا کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو، پھر کسی اور کی طرف نظر کرو.